ان کا بھی کمال ہے. خیر اللہ ان سے پوچھے گا اور تاریخ بھی ان سے پوچھے گی، قوم بھی ان سے پوچھے گی، لیکن وہ کرپٹ بیوروکریسی ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کا احتساب بھی عوام نے کرنا ہے، ان کا احتساب بھی آپ نے کرنا ہے، ہماری قوم نے کرنا ہے. $18 بلین سالانہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سول بیوروکریسی کو اور اس اشرافیہ کو جو اپنا نام اشرافیہ کہلاتی ہے، وہ اشرافیہ نہیں ہے، وہ بدماشیہ ہے. $18 بلین سالانہ مفت مراعات میرے آپ کے پیسوں کے وہ کھا رہے ہیں، مگر ظلم ڈھا رہے ہیں ہماری عوام کے اوپر. لہٰذا آج ایک دن کا چیلنج میں دوبارہ دیتا ہوں آپ کے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کہ جناب آپ فارم 45 کسی صورت میں آپ پیش کر دیں. اور ہم نے کلیم کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ فارم 45 ویب سائٹ پہ ڈال دیں، وہ نہیں آئے. ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی دے نہیں دی، ہمیں فارم 48 دے نہیں دی ابھی تک. تو میں ان سے بھی کلیم کرتا ہوں کہ ہماری درخواستوں پہ فیصلہ ہی کم سے کم کر دیں، نہیں دینا تو ریجیکٹ کر دیں. ہم کس فورم پہ جائیں جب سے آپ سے فارم لے سکیں؟ تو بہرحال ابھی تک کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں پیش کیا گیا. مگر آج کا ایک دن میں اس کو پھر دیتا ہوں کہ کل میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گا. آپ میں اتنی ہمت اور جرت پھر ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو فارم 45 موجود ہیں، کیونکہ پہلے آپ نے کلیم کیا میرے پاس نہیں ہے، بعد میں کلیم کیا آپ لے کر آگے جی میرے پاس موجود ہیں. ضرور ہوں گے، کیونکہ وہی فارم 45 ہے جو ہمیں ملے، جو آپ کو ملے اور جو سارے باقی کینڈیڈیٹس کو ملے. تو اس کا موازنہ اور اس پہ گفتگو اس وقت ہوگی جب آپ وہ دے دیں گے صحافیوں کو یا وہ جمع کرا دیں گے. اور پھر ایک بات اور دیکھیں، چوری پہلے یہ کرتے تھے، چوریاں ریٹرننگ آفیسرز پہلے بھی کرتے تھے، الیکشن کمیشن بھی کرتا تھا، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے. مگر آج جو ڈاکہ زنی انہوں نے سر عام کی ہے، اس کا ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. یہ سو کارڈ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جو بنی ہے پنجاب کی، اس کی اپنی سیٹ، ہاری ہوئی سیٹ فارم 47 کی، وہ اسمبلی میں بھی آج کل پوچھتے ہیں کہ تم 45 والے ہو کہ 47 والے ہو. تو 47 والے کا مطلب ہے کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے آئے ہو یا صاف ستھرے طریقے سے الیکشن جیتے ہو. تو 47 والے جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، جن کی بنیاد ہی ڈاکہ زنی ہو، تو وہ کیا انصاف دیں گے یا کیا وہ گورننس دے سکیں گے؟ ان کو ماننا پڑے گا کہ ایک شخص عمران خان نے پچھلے 76 سال کی تاریخ تبدیل کر دی ہے. انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا، تشدد کیا، ظلم بربریت قائم کی، اور ہمارے لوگوں کو الیکشن کے دن تک باہر نہیں آنے دیا گیا. میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں بار ایسوسیشن کا ہائی کورٹ کا صدر رہا، اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر اور مختلف کمیٹیز کا چیئرمین رہا. اگر میرے ساتھ جو کچھ ہوا اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ پاکستان کے ہر شہری، ہر گاؤں، ہر قصبے میں اس سے زیادہ ہوا. جس جگہ میرا پروگرام ہوتا تھا وہاں پولیس پہلے سے موجود ہوتی تھی. ایس ایچ او ان کو فون کرتا تھا کہ آپ نے شعیب شاہین کا ساتھ نہیں دینا. رات کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے تھے اور ایف آئی آر کاٹ کے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا. پولنگ ایجنٹس گرفتار کر لیے گئے اور الیکشن ڈے پہ ہمارے جو کیمپس لگے تھے ان کو کھاڑ دیا گیا صبح سویرے جا کر کے. اس سب کچھ کے باوجود میں نے 1,05,000 ووٹ لیا، مگر جس نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی ڈفرنس ہی 53,000 کا ہے، اس کو اٹھا کے رات کی تاریکی میں جتا دیا. اور یہ ہے وہ رزلٹ جو سارے پاکستان میں تبدیل کیے گئے. مگر اس سارے ڈاکہ زنی کے اوپر کسی زمانے میں یہ چوری کرتے تھے تو آدھا منہ چھپاتے تھے، کبھی پورا کبھی آدھا، یہاں تک ہوتا تھا ان کا رومال. لیکن اس کے بعد آج یہ پکے کے ڈاکو بن کے سب کے سامنے دھمال ڈالتے پھرتے ہیں، اور ان کو شرم اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ڈاکہ زنی کی ہے تو کسی ایک محلے، کسی ایک پولنگ ایجنٹ، کسی ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ تو لا کے دکھا دو، اور کسی ایک سیکٹر کا لا کے دکھا دو.
اور آپ بتاؤ کہ ہاں ہم یہاں سے جیتے ہیں اور رات کو ہم جشن منا رہے تھے. بھائی ہمارے پاس تو ہر یونین کونسل میں ہمارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دفتر میں اکٹھے ہوئے ہیں, یونین سب نے جشن منایا, اور آپ نے افسوس کا اظہار کیا, لوگوں کو فون لوگوں نے کیے اور ان کو میسیجز ان کے موجود ہیں, کہا کہ جناب ہم الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن کس قدر دن دہاڑے آپ لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے شرم و حیا اور غیرت بھی ختم کر دی ہے. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نظام انصاف نہیں چلنے والا, یہ نظام قانون نہیں چلنے والا, یہ نظام حکومت نہیں چلنے والا. اگر اس طریقے سے آپ حکومتیں چلانے کی کوشش کریں گے کہ جو اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی, تو نہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, نہ انٹرنیشنل میڈیا ٹرسٹ کرے گا. مجھے افسوس تو ان سہولت کاروں پہ ہے جن کا کام تھا اس ملک کی حفاظت کرنا, اس ملک کے لوگوں کو تحفظ دینا, اور وہ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کی کہ جو کرپٹ مافیا ہے ان ریجیکٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ نے تو اپنے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا تھا. دشمن کے بچوں کو تو آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, اچھی بات ہے پڑھائیں, لیکن اپنے بچوں کو اچھائی کی تربیت دیں. اپنے بچوں کو آپ اٹھانا بند کر دیں. اپنے بچوں کے اوپر, اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کرپٹ مافیوں کو مسلط کرنا بند کر دیں. اپنے ملک کے اندر آپ رات کی تاریکی میں ڈاکہ زنی کی سہولت کاری بند کر دیں. رات کی تاریکی میں جو کچھ ڈاکہ زنی ہوئی, انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں, یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں, ہمارے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں. آج بھی آپ کے سوچنے کا مقام ہے, آپ اپنی اس سہولت کاری سے باز آئیں, اس لیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے. آپ ان کاموں میں الجھ گئے ہیں جس کام کے لیے آپ کو یہ چیز آپ کے ادارے کو بھی نقصان دے رہی ہے, اور وہ آپ سب سمجھتے ہو کہ کن کی طرف میرا اشارہ ہے. میں ان کو اشارے تک ہی محدود رکھوں تو بہتر ہے. تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں بہرحال جن کو میں یہ اشارہ یا میسج دے رہا ہوں. تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے سے, آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہوگا, میرے اپوننٹ کو یہ کہہ دیں کہ میں کل پھر پریس کانفرنس کروں گا, آپ کو فارم 45 دے دے تاکہ ہم سچ سامنے لے آئیں اور قوم دیکھ لے. یہ اقتدار عزت کی خاطر ہوتا ہے. اگر آپ کی عزت گنوا کے آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے بھی سوٹیبل نہیں, قوم کے لیے بھی مناسب نہیں. میں یہ کہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ریزرو سیٹس کے آپ نے باقیوں کے فیصلے کر دیے, تو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں وہ کون سی ہچکچاہٹ ہے, وہ کون سا طریقہ واردات ہے, اور وہ کون شخصیات ہیں جو آپ کو, جو اس دن رات کو 12 بجے آپ کو بلایا تھا اور آپ کہیں چلے گئے تھے اور آج تک وضاحت نہیں آئی تھی آپ کہاں گئے تھے, اور اس کے بعد پورے میڈیا کو آپ نے وہ رزلٹ بند کرا دیے تھے اور رات کی تاریکی میں نے رزلٹ تبدیل کرا لیا تھا. تو آج آپ بتا دیں, وقت ثابت کر دے گا, کچھ نہ کچھ سامنے بالآخر قوم تاریخ لکھ رہی ہے, وہ سامنے آ ہی جائے گا. تو وہ کون سی شخصیات ہیں جو آپ سے فیصلہ کرانے میں دیر کر رہی ہیں. آپ نے خلاف فیصلہ کرنا ہے یا حق میں کرنا ہے, کم سے کم آپ کریں. یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹس دیں, اور اگر انہوں نے نہیں دیں تو انشاءاللہ ہمارا قانونی راستہ تو ہے ہی ہے, مگر ان کا احتساب ضرور ہوگا. مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے سے کیسے روکیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, ڈاکوؤں کی اگر حکومت آپ نے قائم کرنی ہے, ڈاکہ زنی کے ذریعے جو سیٹیں جیتی ہیں, ڈاکوؤں کو اگر آپ نے ڈاکو رانی تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو, کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ تو کہہ سکتے ہو, الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اگر جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی تو اس وقت میں کمنٹ کروں گا.